بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، رواہ ابن ماجہ۔ سامعین گرامی قدر، ہمارا یہ دین اسلام چار امور پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاق و آداب۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اخلاق و آداب کے بارے میں ہے، بلکہ اخلاق و آداب کی جڑ اور اساس شرم و حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔ ہر دین میں حسن اخلاق کی صفات میں سے کوئی ایک اہم صفت ہوتی ہے۔ ہمارے اس دین اسلام میں حسن اخلاق کی ایک بہترین صفت حیا ہے۔ اسی طرح الترغیب والترہیب کی ایک صحیح روایت ہمیں ملتی ہے۔ سیدنا قرہ بن ایاس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حیا کا تذکرہ کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال اٹھایا، سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حیا ایمان کا حصہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، بل هو الدین کلہ، حیا پورا دین ہے، مکمل ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں حیا کو مکمل ایمان اور دین قرار دیا۔ ایک اور روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا اور ورد کرنا ہے۔ وادناها اماطۃ العداء عن الطریق، اور ان میں سب سے کم تر شعبہ اور کم تر حصہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اس کے بعد فرمایا کہ حیا جو ہے ایمان کے حصوں میں سے ہے۔ ایک اور بخاری کی روایت ہمیں ملتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا گزر ایک انصاری صحابی کے پاس سے ہوا۔ وہ انصاری صحابی دوسرے ایک صحابی کو حیا، شرم و حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس انصاری صحابی سے ارشاد فرمایا، دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دو، حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ صفت حیا یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے یہ جو صفت حیا ہے اللہ رب العالمین کی، یہ صفت اللہ رب العالمین کے اندر یہ صفت بدرجہ اتم موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ اللہ رب العالمین بہت حیادار ہے اور بہت مہربان ہے۔ جب کوئی آدمی انسان اللہ رب العالمین کے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو شرم و حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے اور ناکام واپسی لٹا دے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ باحیا انسان تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کونے میں بیٹھی ہوئی کنواری لڑکی، جو کنواری لڑکی باپردہ ہو، اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی باحیا انسان بنا دے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت ساری اس حوالے سے، حیا کے حوالے سے خرابیاں اور خامیاں موجود ہیں۔ اس کی بہت وجوہات ہیں، ان میں سے کچھ وجوہات آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، میڈیا میں فحاشی اور بے حیائی۔ یہ ہمارے اس معاشرے کی بڑی اور کڑی خرابی ہے۔ ان کا عذاب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، دنیا میں بھی انہیں عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ دوسری خرابی، عورتوں کا گھروں سے بغیر ضرورت کے نکلنا اور گھومنا پھرنا۔ تیسری خرابی، عورتوں کا گھروں سے بغیر پردے کے نکلنا اور خوشبو لگا کر نکلنا۔ چوتھی خرابی یہ ہے مردوں کا اور غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا، یہ بھی ایک بڑی خرابی ہے جو اس معاشرے میں موجود ہے۔ پانچویں خرابی، مرد و زن کا اختلاط، یہ بھی ایک بڑی خرابی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اس معاشرے میں بگاڑ پھیلا ہوا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں کیا ارشاد فرمایا؟ مومنین مردوں کے لیے الگ احکامات جاری فرمائے اور عورتوں کے لیے الگ احکامات جاری فرمائے۔ مومنوں کے بارے میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے ان مومنین سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ بات ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَصْنَعُونَ، اللہ رب العالمین باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اسی کے بعد ہی عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان مومنہ عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی وہ بھی حفاظت کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ ہو، شرم نہ ہو تو جو کچھ چاہو کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں باحیا باشرم بنا دے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔